بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ 6 ستمبر کا دن، یوم دفاع پاکستان۔ یہ وہ دن ہے جو تاریخ میں مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ اس روز ہماری بہادر افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ اس میں ہماری بری افواج ہوں، ہماری فضائیہ ہو، ہماری بحریہ ہو، تمام نے وہ کارنامے سے انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ آج یوم فضائیہ ہے اور آج ہم جنگ کے ایک ایسے سپوت کا ذکر کریں گے جنہوں نے بھارت کے ہلواڑا ایئرپورٹ پر اپنا جہاز ٹکرایا اور جامِ شہادت نوش فرمایا۔ خواجہ یونس حسن شہید، خواجہ یونس حسن شہید خواجہ یونس حسن شہید سرفراز رفیقی شہید کے اسکواڈرن میں شامل تھے۔ خواجہ یونس حسین شہید جھنگ سٹی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج جھنگ سے گریجویشن کی اور 1958 میں ایئر فورس میں کمیشن ایئر کمانڈر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ یونس حسین شہید کے بڑے صاحبزادے، ریٹائرڈ ایئر کموڈور خواجہ سجاد حسن صاحب۔ آج ہم ان سے خواجہ یونس حسین شہید کی یادیں تازہ کریں گے اور ان کی جرأت و بہادری کی داستانیں بھی سنیں گے۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی سر؟ تھینک یو ویری وعلیکم مچ۔ السلام۔ جھوک ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس 6 ستمبر کی مناسبت سے آج یہ پروگرام منعقد کیا۔ جی خواجہ صاحب، آپ ایک تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جب خواجہ یونس حسین شہید جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور آپ کے بھائی وہ بھی پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوئے، وہ بھی آپ سے چھوٹے ہیں، تو اس وقت یقیناً وہ بھی کافی چھوٹے ہوں گے۔ تو یہ کس طرح ایک جذبہ جو ہے آپ میں آیا؟ آپ نے وہی جو ہے نا خواجہ یونس حسین شہید پہلے ہی یعنی کہ ایئر فورس کو ہی جوائن کیا، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح یہ موٹیویشن آپ کو آئی؟ یقینی طور پہ آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے اور آپ کی والدہ نے اس حوالے سے آپ ظاہر ہے ان کی داستان یا ان کی بہادری کے قصے سنایا کرتی تھیں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات تھے؟ اور اب آج 6 ستمبر جو بھی کل ہی گزرا ہے اور آج یوم فضائیہ ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمیں اپنی تاثرات سے آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، اور خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغام دیجیے گا، تو اس حوالے سے ذرا کچھ ہمیں گفتگو کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ خواجہ یونس حسین شہید سے آپ کو کس طرح موٹیویشن ملتی ہے اور سارا جرأت انہوں نے حاصل کیا، تو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، پارٹیشن کے وقت خواجہ یونس کا خاندان پانی پت انڈیا سے ہجرت کر کے آئے اور جھنگ میں سیٹل ہوئے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں پہ گورنمنٹ کالج جھنگ سٹی سے حاصل کی۔ نائنٹین 58 میں پی ایف نے اپنی بھرتیاں جب شروع کی تو انہوں نے اس میں اپلائی کیا، اور 1958 میں وہ کمیشن لے کر پاکستان ایئر فورس میں شامل ہوئے۔ 1961 میں ان کی شادی ہوئی میری والدہ سے، جن کا نام ثریا یونس تھا۔ خواجہ صاحب کا خاندان جو ہے وہ ہمارا خاندان ایک متوسط خاندان تھا، جس میں سے میرے والد جو ہیں وہ ایئر فورس میں آئے۔ اس کے علاوہ ان سے پہلے ہمارا کوئی بھی خاندان کا کوئی فرد فوج میں نہیں تھا۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ جس وقت 1965 کا واقعہ ہوا تو میری عمر اس وقت 3 سال تھی، اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے خواجہ فواد، اس کی عمر 14 دن تھی۔
میری والدہ اور دادی نے والد کی شہادت کے بعد ہم لوگوں کو انتہائی محنت اور جاں فشانی سے پالا، اور جس وقت ہم بڑے ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بخوشی ہمیں دونوں کو ایئر فورس میں بھیجا، اور وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے میں نے ایئر کوموڈور کے عہدے تک ترقی کی، اور میرے چھوٹے بھائی نے جو ہیں خواجہ فواد، وہ ایئر وائس مارشل کے عہدے تک ترقی کر کے پہنچے۔ وہ انجینئرنگ برانچ میں تھے اور میں ریڈارز میں تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت میرے والد کی شہادت ہوئی تو ہم دونوں بھائی ہی بہت کم عمر تھے، لیکن اپنی والدہ سے اور اپنی دادی سے جو اکثر ان کے واقعے اور ان کی چیزیں ہم سے بیان کرتی تھیں، اور گھر میں جو ہم نے چیزیں دیکھی، اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ نہ صرف ایک اچھے پائلٹ تھے جس کا کہ ان کی شہادت اس کا ثبوت ہے، اس کے علاوہ ان کو پینٹنگ کا بھی بہت شوق تھا بہت ہی کم عمری سے، اور میوزک کا بھی بہت ان کو شوق تھا۔ انہوں نے اپنے ایئر فورس کے مختصر کیریئر میں انتہائی جاں فشانی سے کام کیا، اور اس وقت کے بہت سارے جو ایئر فورس کے فلائنگ سے ریلیٹڈ ریکارڈز تھے وہ ان کے نام تھے۔ اپنی شہادت کے وقت وہ نمبر 5 اسکواڈن میں، جو پی ایف کا پاکستان ایئر فورس کا ایک بہت ہی مایہ ناز اسکواڈن ہے، اس میں وہ سیکنڈ ان کمانڈ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے اسکواڈن لیڈر سرفراز رفیقی شہید تھے۔ یہ دونوں، سرفراز رفیقی شہید صاحب اور میرے والد خواجہ یونس، یہ مشہور ہلواڑہ اسٹرائک کے ایک ہی مشن کے 2 شہید ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کے تیسرے ساتھی تھے وہ سیسل چودھری صاحب تھے، جو اس مشن سے واپس آنے والے واحد ہوا باز تھے۔ جنگ ستمبر کی جو قربانیاں ہیں وہ ہمارے لیے ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دشمن کی تعداد ہمارے سے کہیں گنا زیادہ ہو، لیکن جو ہمارا جذبہ ایمانی ہے اور جو ہمارا شوق ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں کبھی بھی شکست نہیں دے پائے گا۔ اس کی عددی برتری ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری ٹریننگ اور ہمارا جہاد اور شہادت کا جو جذبہ ہے، اس کو وہ چاہتے ہوئے بھی کبھی شکست نہیں دے سکے گا، اور یہ ہم نے لاتعداد بار ہمارے فوجیوں نے، چاہے وہ آرمی سے ہوں، ایئر فورس سے ہوں یا نیوی سے ہوں، انہوں نے اپنے کارناموں سے اور اپنے جذبے سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں شکست دینا دشمن کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے جوانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بالعموم اور جنگ والوں کے لیے بالخصوص، کہ اگر آپ میں جوش ہے، جذبہ ہے، تو کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جس چیز کے لیے بھی آپ اپنے ذہن میں ٹھان لیں، اس کو پورے جوش اور جذبے سے سر انجام دیں، اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، تاکہ وہ آپ کی کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ ملک اور قوم کے لیے کبھی کوئی قربانی دینے سے گریز مت کریں۔ آپ کی قربانیاں اس ملک کی سلامتی اور اس کی تابندگی کے لیے ضرور کام آئیں گی۔ کبھی بھی اپنی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹے کام کو بھی یہ مت سمجھیں کہ اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے ہر کام میں، اپنی ہر کوشش میں ملک کو مقدم رکھیں، اور ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کام کریں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جب ہم دونوں بھائی اس سٹیج پہ پہنچے کہ اپنے لیے کوئی پروفیشنل کیریئرز کا فیصلہ کریں، تو آج کے نوجوان کے لیے شاید یہ مشکل فیصلہ ہو، لیکن یقین کیجئے ہم دونوں کو
ये फैसला करने में 1 मिनट की देर नहीं लगी। जिस माहौल और जिस घर में हमने आंख खोली थी और जो अपनी दादी और खुसूसन अपनी वालदा से हम चीज़ें सुनते रहे थे, हमारे लिए ये बिल्कुल ही एक आसान फैसला था कि हम दोनों ने भी पाकिस्तान एयर फोर्स को ज्वाइन करके अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए इस मुल्क और कौम की उसी तरह खिदमत करनी है और उसी कुर्बानी के जज्बे से इस एयरफोर्स में काम करना है जो हमारे वालिद ने हमारे लिए एक मशअले राह के तौर पे छोड़ा था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा कारनामा था जो ख्वाजा यूनुस शहीद ने सर अंजाम दिया, और यकीनी तौर पे ये तारीख में मुद्दतों याद रखा जाएगा। मुझे अकमल मलिक को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपसे किसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।